Assalamu alaikum. I'm Ahmed Ali Naqvi and you are watching World in Focus. ناظرین، آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم کل بنگلہ دیش کے اندر ہونے والی بہت سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹس تھیں، ان کے اوپر ہم بات کریں گے۔ کل آبویسلی ہم نے 5 اگست 2019 کا جو انڈیا کا آرٹیکل 370 جو اس نے ریووک کیا تھا، آرٹیکل 370 اینڈ 35A، اس پہ ہم نے ڈسکشن کی تھی۔ بٹ آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم کل جو بنگلہ دیش کے اندر ڈیولپمنٹ ہوئی بہت سگنیفیکنٹ ہیں، اور ان جو ڈیولپمنٹس ہیں جس میں ہم نے دیکھا کہ جو شیخ حسینہ واجد ہیں انہیں الٹیمیٹلی ریزائن کرنا پڑا اپنی پرائم منسٹرشپ سے، ناٹ صرف ریزائن کرنا پڑا بٹ شی ہیڈ ٹو فلی انڈیا، شی فلی ٹورڈز انڈیا، وہ انڈیا چلی گئیں۔ اور یہ ڈیولپمنٹ نہ صرف بنگلہ دیش کے انٹرنل حوالے سے بڑی امپورٹنٹ ہے بٹ اس ریجن کے حوالے سے بھی، اور ایک ان براڈر کانٹیکسٹ تو گلوبل جو ڈیولپمنٹس ہیں، گلوبل پالیٹکس ہے لنکڈ ود دس پرٹیکولر ریجن، اس حوالے سے بھی اس کا ایک بڑا امپورٹنٹ جو ہے وہ ایک مقام ہے۔ ناظرین، آج کی اس ایپیسوڈ میں ہم اس کے 3 مین اسپیکٹ پہ بات کریں گے۔ ہم کنٹیکچولائز تو آبویسلی کریں گے بٹ ہم دیکھیں گے کہ وائی دی اسٹوڈنٹ پروٹیسٹ واز ایبل ٹو بی سکسیزفل، اور ان ادر ورڈز وائی شیخ حسینہ واجد واز ڈپوزڈ، کس طریقے سے ان کو انہیں ریزائن کرنا پڑا۔ دوسرا، ملٹری کا رول کیا ہے، ہسٹوریکل رول کیا ہے، اور کرنٹ ملٹری کا رول کیا تھا، اس پہ بات کریں گے۔ اور تیسرا، اس کے کانسیکوینسز کیا ہو سکتے ہیں، اور پرٹیکولرلی میں انڈیا پاکستان کے کانٹیکسٹ میں بات کروں تو پاکستان کی مین اسٹریم میڈیا میں ایک بہت امپورٹنٹ چیز جو مسنگ ہے وہ انڈیا کے حوالے سے جو اس کے پاسبل امپلیکیشنز ہیں ان کے اوپر زیادہ بات نہیں کی گئی۔ بنگلہ دیش کے جو ہسٹوریکل ریلیشن شپ ہیں انڈیا کے ساتھ، ان کے اوپر کیا یہ امپیکٹ آئے گا، یہ تینوں معاملات ایسے ہیں جس کے اوپر ہم آج کی ایپیسوڈ میں بات کریں گے۔ سب سے پہلے ناظرین، اگر میں کانٹیکسٹ کی بات کروں تو اس ایشو کے اوپر ہم ایک پروگرام کر چکے ہیں، اسٹوڈنٹ پروٹیسٹ جو بنگلہ دیش میں ہو رہے تھے سنس جولائی لاسٹ منتھ، اور ان پروٹیسٹ کے حوالے سے ہم نے ایک پروگرام کیا تھا جس کے اندر بہت ڈیٹیل سے بات کی تھی۔ یہ پروٹیسٹ کس بنیاد پہ ہو رہے ہیں تو ایک تھوڑا سا اگر میں شارٹ اوور ویو دوں تو یہ پروٹیسٹ آبویسلی جاب کوٹاز کے سلسلے میں تھے، اور پرٹیکولرلی جولائی 2024 میں ہی کیوں ہوئے، بیکاز اس وقت کی جو بنگلہ دیش کے اندر کورٹ ہے، جوڈیشری ہے، انہوں نے جو کوٹا سسٹم ہے اس کو بحال کیا تھا، اینڈ ایز پر دیٹ کوٹا سسٹم جو 56% جابس ہیں وہ چلی جاتی ہیں کوٹاز پہ، اور ان میں سے کوٹاز جو ہیں وہ فکسڈ ہیں ان لوگوں کے لیے اور ان کی فیملیز کے لیے جنہوں نے 71 کی وار آف انڈیپینڈنس اگینسٹ پاکستان میں حصہ لیا تھا، اور پھر کچھ ڈسیبل ہیں، وومن ہیں، مارجنلائز کمیونٹی ہیں، تو 56% جاب جو ہیں وہ چلی جاتی ہیں کوٹاز پہ، اور ریمیننگ جو یوتھ ہے ان کے اوپر جو ہے وہ جو ہر سال 4 لاکھ یوتھ آتی ہے مارکیٹ میں، ان میں سے آبویسلی بات ہے بہت 44% آف دا گورنمنٹ جابس آر ریزروڈ فار دیم اوپن میرٹ پہ۔ اور اس کانٹیکسٹ میں ہم جانتے ہیں کہ جو بنگلہ دیش ہے اس کے اندر پچھلے دنوں سے، پچھلے 2-3-4 سالوں سے پرٹیکولرلی سنس دا کووڈ، بنگلہ دیش کی اکانومی جو ہے وہ ڈاؤن سلائڈ پہ ہے، آلدو سے پہلے ایک ریمارکیبل پروگرس میں تھی، تو اس وجہ سے ان امپلائمنٹ جو ہے ایوری 5th ینگ پرسن از ان امپلائڈ اور ان ایجوکیٹڈ، تو ایک کائنڈ آف بنگلہ دیش کے اندر جو ہے وہ اکنامک کرائسس بریو کر رہا تھا، اور دس واز پیورلی اے جاب کائنڈ آف ایک جاب کے حوالے سے، ایک کوٹا کے حوالے سے جو ہے وہ ایک اسٹوڈنٹ موومنٹ تھی۔ بٹ ہم نے دیکھا جب گورنمنٹ نے اس کو مین ہینڈل کیا، اور انفیکٹ پرائم منسٹر صاحبہ جو تھیں شی واز اوور کانفیڈنٹ، اور انہوں نے ان کو ٹیررسٹ کہا، رضاکار کہا، ریفرنس ٹو دی دوز پیپل ہو سائیڈڈ ود پاکستان ان 71، تو اس کے ان کو جب ان کو لیبل کیا گیا غدار کے حوالے سے، ان کو لیبل کیا گیا ٹیررسٹ کے حوالے سے، تو آبویسلی بات ہے یہ موومنٹ جو ہے ایکسپینڈ ہوئی، اور اس میں اسٹیٹ نے وائلنس کیا اور اس کے نتیجے میں اور ایکسپینڈ ہوئی، اور الٹیمیٹلی ہم نے دیکھا کہ سپریم کورٹ آف جو بنگلہ دیش ہے انہوں نے اس کوٹا سسٹم کو ریسائن کیا، کینسل کیا، اور 93% سیٹ جو تھی وہ ریزرو کر دیں اوپن میرٹ پہ، وچ مین دیٹ یوتھ کی جو ڈیمانڈ تھی وہ پوری ہوگی۔ بٹ ہیونگ سیڈ دس تھنگ، دا یوتھ ہیڈ 2 فردر مور ڈیمانڈز، اور میں سے ایک ڈیمانڈ یہ تھی کہ جو اریسٹ کیے گئے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو ریلیز کیا جائے، اور جو لوگ اس میں مارے گئے تھے ان پروٹیسٹ میں ان کے لیے جسٹس انشور کیا جائے، ان کے لیے انویسٹیگیشن کی جائے۔ بٹ آبویسلی بنگلہ دیش کی ٹرانسفر تھیں، شی واز فیوریس ایٹ دیٹ ڈیمانڈ، شی بلیوڈ کہ دس پروٹیسٹ شوڈ اینڈ، بٹ الٹیمیٹلی ہم دیکھا کہ پروٹیسٹ ریزیوم ہوئے، اور اس وقت پھر ہم نے دیکھا کہ شیخ حسینہ واجد کی جو گورنمنٹ تھی انہوں نے آئرن فسٹ کے ذریعے سے کنٹرول کرنے کی کوشش کی، اور جب انہوں نے آئرن فسٹ پالیسی اپنائی تو اس کے نتیجے میں ہم نے دیکھا کہ کیجولٹیز بڑھیں۔ خالی سنڈے والے دن جو ہے وہ تقریباً 90 کے قریب جو لوگ تھے وہ مارے گئے، انکلوڈنگ پولیس مین، انکلوڈنگ دی اسٹوڈنٹس، دا انوسنٹ پیپل، اور دیٹ واز دا موسٹ وائلنٹ ڈے ان بنگلہ دیش سنس دیٹ ایپیسوڈ، جب سے یہ پروٹیسٹ شروع ہوئے تھے جولائی کے اندر۔ تو ناظرین، اس کانٹیکسٹ میں آبویسلی شیخ حسینہ واجد جو تھی ان کے لیے رہنا مشکل ہو گیا تھا۔ شی واز ہیڈنگ دا گورنمنٹ فار دا لاسٹ 15 ایئرز، 2009 سے وہ گورنمنٹ میں ہیں، اور 2009 سے جب وہ گورنمنٹ میں ہیں تو اور یہ چوتھی ٹرم تھی ان کی جس میں وہ ریسنٹلی الیکٹ ہوئیں، اور انپریسیڈنٹڈ تھا، لیکن ہم دیکھا کہ ان کے دور میں اکنامک پروگرس بھی بہت ہوئی، بٹ ان کے دور میں ہم نے اتھارٹیرین ٹینڈنسیز کو گرو کرتے ہوئے دیکھا، میڈیا ریسٹرکشن لگائی گئیں، اپوزیشن کو جیلوں میں بھجوایا گیا، 71 کے حوالے سے بہت سے لوگوں کو پھانسی کی سزائیں سنائی گئیں جماعت اسلامی کے لوگوں کو، اور ساتھ ہی جماعت اسلامی کو ٹیررسٹ آرگنائزیشن بھی ڈکلیئر کر دیا۔
کریک ڈاؤن کیا اپوزیشن کے اوپر. جو مین اپوزیشن لیڈر ہیں خالدہ ضیاء, شی واز ان جیل فار دا لاسٹ سنس 2018. 2018 میں ان کو سزا سنائی گئی تھی کرپشن کے اوپر جا کے. تو ایک پولیٹیکل کریک ڈاؤن تھا. ہم نے کہا کہ اپوزیشن نے بائیکاٹ بھی کیا. بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی جو تھی اس نے بائیکاٹ بھی کیا تھا جو خالدہ ضیاء کی پارٹی ہے, اور ایک یونیلیٹرل کائنڈ آف بیہیویئر تھا, ایک اتھارٹیرین بیہیویئر تھا ان کا, اور الٹیمیٹلی دیٹ لیڈ ٹو ہر ڈاؤن فال ایز ویل. اب آتے ہیں ناظرین, کیا بنیادی سبب بننا کہ شیخ حسینہ واجد جو اتنی پاورفل پرائم منسٹر تھیں ان کو اچانک سے ریزائن کرنا پڑا. جو جون تک نو بڈی ہیو تھاٹ کہ جو شیخ حسینہ واجد ہیں ان کی گرپ آف پاور جو ہے ویک ہے. ہم نے بھی اپنے پروگرام میں کہا تھا کہ ان کی جو پاور بیس ہے وہ اسٹرانگ ہے, انٹیکٹ ہے, اس کو شاید زیادہ فرق نہ پڑے. بٹ what happened was obviously miscalculation on the part of شیخ حسینہ واجد. she misread دی سچویشن آن گراؤنڈ. انہوں نے اسٹوڈنٹ کی پاور کو, اسٹوڈنٹ کے آئیڈیاز کو مس ریڈ کیا, انڈر اسٹیمیٹ کیا. اور دوسرا جو انڈر اسٹیمیشن تھی دیٹ واز دا رول آف ملٹری. ہم جانتے ہیں کہ جون 2024 میں ریسنٹلی اپوائنٹ کیا تھا نئے آرمی چیف وقار الزمان کو, اور جو کہ بڑے قریبی ساتھی سمجھے جاتے ہیں, جو کہ ایک پرسنل اسٹاف کا حصہ بھی رہے ہیں شیخ حسینہ واجد کے پہلے. تو شی تھاٹ دیٹ دس وقار الزمان از اے ٹرسٹیبل کائنڈ آف آرمی چیف. اور ہم دیکھتے ہیں کہ بنگلہ دیش کی ہسٹری ایسی رہی ہے جہاں مارشل لاز رہے ہیں تاریخ میں, اور وہ مارشل لاز ڈیفرنٹلی رہے ہیں. جب سب سے پہلے مارشل لاز 75 میں لگا تھا, جب شیخ مجیب الرحمان صاحب کو اسیسینیٹ کیا گیا تھا تھرو ملٹری کو. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جو مارشل لا لگانے والے لوگ تھے ضیاء الرحمان تھے, پھر اس کے بعد ان کے خلاف کو آیا, اور ملٹیپل کوز آتے رہے بنگلہ دیش کے اندر. اور لاسٹ جو کو آیا تھا دیٹ واز ان 2007 اگینسٹ خالدہ ضیاءز گورنمنٹ, اور ان کو ریموو کر کے ہم نے دیکھا کہ 2 سال کے لیے ملٹری رول چلا, اور پھر ملٹری رول میں ہی الیکشنز ہوئے, اور اس الیکشن کے نتیجے میں شیخ حسینہ واجد آئیں, اور انہوں نے ملٹری کے ساتھ مل کر جو ہے وہ کریک ڈاؤن کیا تھا. بٹ obviously ملٹری ایز انسٹیٹیوشن ہیڈ اٹس اون انٹرسٹ, اور اکارڈنگ ٹو اسکالرز 2 بڑے ٹرننگ پوائنٹ بنے اس سارے پروسیس میں, جس میں ملٹری نے ڈیسائیڈیڈ ٹو ریئیکٹ ٹو دیٹ. ون واز دی شیخ حسینہ واجد آسکنگ دا ملٹری ٹو اوپن فائر آن دا کراؤڈ. ہم دیکھا کہ جو ملٹری ہے وہ اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ وہ نیوٹرل رہے اس کانفلکٹ میں, آلدو دے سپورٹڈ شیخ حسینہ واجد, بٹ جہاں پبلک سامنے آ جائے تو ملٹری اسٹوڈ ود دا پیپل. تو انہوں نے جب ملٹری کو آرڈر کیا گیا کہ آپ فائر کریں گے, پیپل ور براٹ ٹو بی ڈائریکٹلی ان فرنٹ آف دا ملٹری, تو ملٹری کوڈ ناٹ ریمین نیوٹرل. شیخ حسینہ واجد ملٹری ٹو سائڈ ود ہر اگینسٹ دا پروٹیسٹرز, سم تھنگ دیٹ وڈ چیلنج ملٹریز کائنڈ آف ایک پالیسی جو ہے نیوٹرلٹی کی اس سینس میں. بسائڈ دیٹ جو دوسری بڑی وجہ بنی ناظرین, الٹیمیٹلی دیٹ واز دا فیکٹ دیٹ سنڈے کا دن دیٹ واز دا بلیڈیسٹ ڈے ان دا ڈیکیڈز ان بنگلہ دیش. اور ہم دیکھا کہ اس کے بعد جب منڈے کی کال تھی, اسٹوڈنٹ کی طرف سے پروٹیسٹ کال کی تھی, مارچ ٹو ڈھاکہ کی کال کی گئی, اور اٹ واز فیئرڈ کہ جو منڈے ہے دیٹ ول ہیو اے بلڈ باتھ ان, اگر میں ورڈ یوز کروں انڈین نیوز پیپرز کے, تو دیر واز این ایکسپیکٹیشن آف دا بلڈ باتھ ان Dhaka at that time, and it was feared that it will be the bloodiest day in Bangladesh modern history. So in that context military has to decide کہ کیا وہ بلڈ باتھ کو ہونے دے گی, اور خاص کر وہ بلڈ باتھ اگر ملٹری کے ہاتھوں ہوگا تو ایک لیگیسی ملٹری کی جو ہے وہ چیلنج ہو جائے گی, بیکاز ملٹری از جنرلی رسپیکٹڈ ان بنگلہ دیش. سو یہ جو فیکٹرز تھے شیخ حسینہ واجد کے بروٹل یوز آف فورس کی جو پالیسی تھی, ان کا جو اوور کانفیڈنس تھا, اور ان کی جو لیک آف ایمپتھی ٹورڈز دی اسٹوڈنٹس اینڈ دیئر کاز, دس آل لیڈ ٹو ہر ڈاؤن فال. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ہم نے یہ بھی دیکھا کہ شیخ حسینہ واجد ہیڈ لیفٹ لٹل الائز ان دا ریجن. ان کے ریجن میں بہت کم الائز تھے. انڈیا از ون آف دا الائے. ہم دیکھا کہ اسی لیے شیخ حسینہ واجد جو ہیں وہ مل کر ہیلی کاپٹر میں جب جاتی ہیں تو شی فلی ٹورڈز انڈیا, اگرتلہ میں لینڈ کرتی ہیں. اور اگرتلہ کا ٹاؤن جو ہے ناظرین, اٹ ہیز اٹس اون symbolic importance for not just شیخ حسینہ واجد but for broadly پاکستان بنگلہ دیش انڈیا triangular relationship. اب ناظرین اس پوائنٹ پہ آتے ہیں کہ شیخ حسینہ واجد نے تو ریزائن کر دیا. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ملٹری نے اناؤنس کیا, آرمی چیف نے وقار الزمان نے پریس کانفرنس میں میڈیا کے سامنے ٹیلی ویژن سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وہ چارج سنبھال رہے ہیں گورنمنٹ کا, بٹ انہوں نے مارشل لا کا ورڈ یوز نہیں کیا. انہوں نے کہا اسمبلی کو ڈیزالو کر دیا گیا, اور اس کے بعد نے کہا خالدہ ضیاء صاحبہ کو رہا کرنے کا اناؤنس کر دیا گیا, اور ایک انٹرم گورنمنٹ بنائی جائے گی جو کہ نئے الیکشنز کو اوورسی کرے گی. دوبارہ الیکشنز ہوں گے, بٹ وہ انٹرم گورنمنٹ میں جب تک میں آپ سے ریکارڈنگ کر رہا ہوں تو کوئی ڈیسائیڈڈ نہیں ہے کہ اس میں ملٹری کے لوگ ہوں گے یا سویلین لوگ ہوں گے. ہم نے دیکھا جو اجلاس ہوا اس میں جماعت اسلامی بھی شامل تھی, اس میں ایک ایکس ملٹری مین کی پارٹی ہے وہ بھی شامل تھی, اس میں خالدہ ضیاء کی پارٹی بھی شامل تھی. جو رولنگ پارٹی ہے شیخ حسینہ واجد کی عوامی لیگ, وہ اس کو انوائٹ نہیں کیا گیا ابھی تک اس کنسلٹیشن پروسیس کے اندر. سو انٹرم گورنمنٹ ہوگی, اور انٹرم گورنمنٹ کتنا عرصہ چلے گی, ہسٹری کنسیڈر کریں بنگلہ دیش کی تو انٹرم گورنمنٹ کوڈ لاسٹ فار ایئرز اینڈ ایئرز, اور الٹیمیٹلی جو ہے وہاں پہ ایک سول گورنمنٹ جلدی بھی آ سکتی ہے, بٹ اٹ کین ٹیک ٹائم ٹو
move and transition towards the civilian government. However, جو اسٹوڈنٹ لیڈرز ہیں they are very very obvious and they are given very open statements that they would start again protest against the military establishment if it continues to govern the state. They want that the military establishment go for elections. It should go for elections. الیکشن کروائے جائیں, عوام کے نمائندے آئیں جو اسٹوڈنٹ کے ساتھ اور عوام کے ساتھ ایمپتھی رکھیں rather than working in an authoritarian manner. سو اگر ملٹری پرولونگ کرتی ہے اپنے رول کو تو اس حوالے سے اسٹوڈنٹ پروٹیسٹ موومنٹ کیا کرتی ہے, دیٹ وڈ بی ویری آئرانک اینڈ دیٹ وڈ بی ویری ویری انٹرسٹنگ ٹو سی. اینڈ ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے ملٹری جو ہے وہ اسٹوڈنٹ کے ایسپریشن کو سمجھ سکتی ہے, سم تھنگ دیٹ اے سویلین لیڈر حسینہ واجد واز انیبل ٹو انڈرسٹینڈ. اب ناظرین لاسٹ پوائنٹ پہ آتے ہیں کہ اس سارے کانفلکٹ کا امپیکٹ کیا ہوگا پاکستان کے حوالے سے اور انڈیا کے حوالے سے پرٹیکولرلی. ناظرین شیخ حسینہ واجد کی پاکستان کے ساتھ کچھ زیادہ اچھے ریلیشن شپ نہیں تھی. ہم نے دیکھا کہ ان کے دور میں 1971 کے وار کے ایشوز کو دوبارہ ریوائیو کرنے کی کوشش کی گئی. جماعت اسلامی کے کچھ لیڈرز کو 71 کے معاملات کے اوپر پھانسی دی گئی, سم تھنگ دیٹ واز اگینسٹ دیٹ ایگریمنٹ دیٹ پاکستان اینڈ بنگلہ دیش سائنڈ ڈیکیڈز اگو. تو اس کانٹیکس میں ان کے دور میں دیکھا کہ عمران خان صاحب نے بھی اپروچ کیا تھا, ان کو ٹیلی فونک ٹاک ہوئی تھی, پاکستان کے ایمبیسڈر بھی ملے تھے, بٹ کوئی میجر بریک تھرو نہیں ہوئی تھی بیکاز شیخ حسینہ واجد واز مور ٹلٹڈ ٹورڈز انڈیا, مور انکلائنڈ ٹورڈ انڈیا, اینڈ شی ہیڈ a critical view about Pakistan, mainly because of her father and obviously the struggle that they had to go for to get separated from Pakistan. انڈیا کے اوپر کیا امپیکٹ ہوں گے ناظرین؟ انڈیا کے اوپر بہت سگنیفیکنٹ امپیکٹ ہیں بیکاز فرام انڈین اسٹینڈ پوائنٹ دس از اے لاس آف اے ویری ویری کلوز ٹرسٹڈ فرینڈ. ہم نے دیکھا کہ اس لیے شیخ حسینہ واجد کو انہوں نے انڈیا نے ہوسٹ کیا ابھی اگرتلہ کے اندر, وہاں پہ وہ موو کر چکی ہیں along with her sister, اور وہاں پہ ان کا شفٹ ہونا یہ شو کرتا ہے کہ انڈیا ہیز اے سافٹ کارنر فار ہر. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم وی آلسو نو دیٹ انڈیا ہیز ادر فیئرز ٹو, بیکاز انڈیا کے اندر ایک فیئر یہ ہے کہ اگر حسینہ واجد نہیں ہوں گی تو کون ہوگا, who will be the next leader of. اگر خالدہ ضیاء آتی ہیں تو لاسٹ ٹائم دیکھا کہ بلوچستان جو ان کی بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی ہے اس نے جماعت اسلامی کے ساتھ مل کر ایک کولیشن گورنمنٹ بنائی تھی, اور جماعت اسلامی جو ہے اٹ از سین ویری ویری کرٹیکلی بائی انڈیا ان بنگلہ دیش بیکاز ان 71 جماعت اسلامی اسٹوڈ ود پاکستان اینڈ اس کے اندر جو ایک آئیڈیا ہے, ایک آئیڈیالوجیکل پوزیشن ہے پاکستان کے ساتھ بڑی کلیئر ہے. But Indians see that ideological position in a radical way. They consider Jamaat having links with the terrorist organizations that operate inside Bangladesh and particularly in Bangladesh border with India. تو ایک تو یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. بٹ ایٹ سیم ٹائم انڈیا آلسو نوز کہ وہ جو اسٹوڈنٹ موومنٹ ہے بڑی پاپولر موومنٹ ہے. شیخ حسینہ واجد از اے ویری ویری ان پاپولر لیڈر رائٹ ناؤ ایٹ دس پوائنٹ آف ٹائم, اینڈ دیئر فور اسٹینڈنگ ود شیخ حسینہ واجد would not just jeopardize the relationship with the Bangladesh government but also generally it would it will marginalize India's ایک اسپیس جو ہے بنگلہ دیش کی سوسائٹی کے اندر, اس کو بھی ایک نیگیٹو امپیکٹ ہو سکتا ہے. سو انڈیا ہیز ٹو ہیو اے بیلنس بٹوین accepting the popular verdict through the form of this revolution and at the same time they have to make sure that their old trusted friend remains saved from any kind of persecution back in Bangladesh. سو انڈیا کے لیے یہ بھی ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. لاسٹلی ناظرین ہم جانتے ہیں کہ انڈیا کے لیے یہ بھی ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے بیکاز انڈیا بنگلہ دیش بارڈر جو ہے وہ زیادہ ایک ٹربولنٹ بن سکتا ہے. ہم نے دیکھا کہ پہلے بھی شیخ حسینہ واجد سے پہلے جو انڈیا بنگلہ دیش تھے اس کے وجہ سے بنگلہ دیش میں بہت سے ملٹنٹ حملے بھی ہوتے رہے, اور بنگلہ دیش سے انڈیا الزام لگاتا رہا کہ وہاں سے ملٹنٹس جو ہے وہ انڈیا میں جا کے اٹیک بھی کرتے ہیں. سو انڈیا کے لیے ایک ون اندر ہیڈک ہے بیکاز انڈیا کے پاکستان کے ساتھ ریسنٹلی ہم نے دیکھا کہ کچھ منتھس میں ایک انسرجنسی انکریز ہوتی ہے. چائنا کے ساتھ کانفلکٹ آبویسلی بارڈر چل رہا ہے, میانمار پہ ٹینشنز ہیں, اور اگر بنگلہ دیش میں یہ معاملہ ہوتا ہے تو آبویسلی بات ہے انڈیا کے لیے ایک اور ہیڈک جو ہے وہ کریٹ ضرور ہوگا بنگلہ دیش کے بارڈر کے حوالے سے. بسائڈ دیٹ ہم دیکھتے ہیں کہ بنگلہ دیش کے اندر انڈیا چائنا کے درمیان میں ایک پاور کمپٹیشن چل رہا ہے, اور اس کمپٹیشن میں لاس آف اے ویری کلوز فرینڈ مینس کہ جو چائنیز ہیں ان کا انفلوئنس بڑھنے کی پاسبلٹی زیادہ ہوگی, اور ایٹ لیسٹ انڈیا کا انفلوئنس جو ہے وہ ریلیٹیولی کم ہوگا. In other words ہم کہہ سکتے ہیں انڈیا stood with the wrong side at a wrong time in a wrong way, and that is likely to cost India. So اب انڈیا کی جو پالیسی ہے it is likely to be of damage control. They would likely to re-establish their trust among the people of Bangladesh so that they should not be taking sides. ہم نے کہا کہ وہ اس protest میں بھی relatively neutral ہے although they had the tacit backing for شیخ حسینہ واجد. سو انڈین ڈپلومیسی کے لیے بھی ایک بڑا امپورٹنٹ ٹیسٹ ہے جو یہاں پہ رہے گا, اور آبویسلی انڈیا کے لیے ایک اور پرابلم یہ بھی ہوگا کہ بنگلہ دیش کے اندر جو معاملات ہوں گے تو انڈیا بنگلہ دیش کے ساتھ ری نیگوشیٹ کر رہا ہے واٹر باؤنڈری کو, انڈیا بنگلہ دیش کے ساتھ انویسٹمنٹ کی ڈیلز کر رہا ہے تاکہ چائنیز انفلوئنس کو کاؤنٹر کیا جائے. وہ ڈیلز وہ کائنڈ آف نیگوشیشنز کہاں پہ جائیں گی ان دس پولیٹیکل انسرٹینٹی. دس از سم تھنگ دیٹ ہیز ٹو بی سین ویری کلوزلی بائی ڈیلی. نو کیپیٹل ان دا ورلڈ ول بی واچنگ اٹ مور کلوزلی دین انڈیا right now watching the Bangladesh and Dhaka and the developments that are unfolding over there.
سو ٹو کنکلوڈ ناظرین ہم کہہ سکتے ہیں بنگلہ دیش کے اندر جو پروٹیسٹ موومنٹ ہے سکسیزفل پروٹیسٹ موومنٹ ہے اٹ کاسٹ لائفز آف ہنڈریڈز آف پیپل بٹ ایٹ سیم ٹائم اٹ ہیڈ ہیلپ بنگلہ دیش اینڈ بنگلہ دیشی پیپل گیٹ ریڈ آف این اتھارٹیرین لیڈر. بٹ کیا یہ جو ریجن ہے اس کے اندر اور ہم گلوبلی بات کریں تو بڑے اسٹرینج پیٹرنز نظر آتے ہیں ناظرین کہ ہمیں وائلنٹ پروٹیسٹ نظر آتے ہیں, چاہے وہ یو کے ہو, چاہے وہ پاکستان کے اندر ہوں, چاہے وہ بنگلہ دیش کے اندر ہوں, چاہے وہ دنیا کے کسی اور ملک کے اندر ہوں. بٹ وائلنٹ پروٹیسٹ جو ہیں وہ بڑے سگنیفیکنٹ ہو رہے ہیں. وائلنس ہیز بیکم اے پولیٹیکل نارم ان دا ماڈرن سوسائٹیز, سم تھنگ دیٹ ہیز ٹو بی پونڈرڈ بائی دا اسکالرز اینڈ ایکسپرٹس ان دا فیوچر. تھینک یو سو مچ ناظرین فار واچنگ دس پروگرام. Kindly like this video, share it and subscribe this channel. Allah Hafiz.